میں سب سے پہلے شوکت بستر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، حسن نواز اور حسین نواز ان کے خلاف جو مختلف ریفرنسز تھے بری کر دیا گیا، اور آپ لوگوں نے کئی سال جو ہے وہ اس کو گھسیٹا کھینچا، کرپشن کے دعوے کیے گئے، سارا کچھ ہوا، لیکن بالآخر دونوں بھائی جو ہے وہ سخرو ہوئے اس میں۔ منصور بھائی، یہ ملک ہے ہی چند خاندانوں کا، چند ایلیٹ کے لوگوں کا، باقی تو سب کیڑے مکوڑے ہیں۔ آپ کے یہاں پر چند خاندان ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ وہی ہمیشہ سے بڑے بلیسڈ لوگ ہیں۔ یہ مقدمات جو بنے ان کے بیانات میں بنے، جو آج چیف منسٹر ہیں جن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں، جو خود ہاری ہوئی ہیں، ہم ان کو بلکہ تھیف منسٹر کہتے ہیں، ان کا بیان ریکارڈ پہ لے لیتے ہیں، تھیف منسٹر۔ اچھا میں بات کروں گا، آپ ٹرن پہ بات کر لیجیے گا۔ وہ تھیف منسٹر، اچھا آپ اپنی بات ٹرن پہ بات کیجیے گا نا۔ تھیف منسٹر اس لیے میں نے کہا، غصہ نہ کرے نا، میں چیلنج کرتا ہوں۔ تھیف منسٹر خاتون ہوتی ہیں، خاتون اس طرح نہیں ہوتی کہ لوگوں کو گالیاں دیں، خاتون وہ نہیں ہوتی تو جس طرح ان کی زبان ہے۔ اچھا خاتون کی عزت ہمارے سر آنکھوں پر، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، کو اتنی عزتوں کا احساس ہوتا نا۔ آج مائیں بہنیں جیل میں گئی تھی نا، یہ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی کسی کی ماں بہن بیٹی ہے، سنم جاوید بھی کسی کی ماں بہن بیٹی ہے، عالیہ حمزہ بھی کسی ماں بہن کی بیٹی ہے۔ ان کو کمرے میں بند کر دیا گیا، اور حکم کیا دیا جعلی وزیر اعلیٰ نے کہ جب تک میں جیل کے اندر موجود ہوں یہ باہر نہ آئیں، اور افطاری کا سامان تک نہیں دیا گیا۔ کس نے حکم دیا ہے؟ اسے جعلی وزیر اعلیٰ نے انسپیکشن کے لیے فوٹو شوٹ کے لیے گئی تھی۔ آپ کو میں جو بات کہہ رہا ہوں، انہوں نے اپنے وکلا سے کیا کہ عدالت میں ATC میں ان کی پیشی تھی، انہوں نے کہا جی ہم لوگوں کو باقاعدہ کمرے میں بند کر دیا گیا، آرڈر یہ تھا کہ جب تک یہ وزٹ مکمل نہ ہو جائے یہ باہر نہیں آئیں گی، ہمیں افطاری کا سامان تک نہیں دیا گیا۔ اچھا آگے چلیے، یہ آپ بتا رہے ہیں، صرف میں ان کا بتا رہا ہوں، میں صرف بیک گراؤنڈ کے، یہ جب مریم نواز صاحبہ نے دورہ کیا ہے جو ظاہر جعلی فوٹو شوٹ ہوتا ہے، ایک 60 ٹک ٹاکرز کو 4-5 کنیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ فوٹو شوٹ کرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہونا ہوانا کیا ہے، آپ بات وہاں سے چلی تھی، کہا کیا گیا میری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، پھر کیلبری فونٹ بھی آ گیا، پھر بری ہو گیا نا، حسن تو لینا، پھر یہی حسن حسین، آپ کو یاد ہے کہ مریم بی بی نے پھر کیا بیانات دیے، وہ میرے نہیں ہیں، اصل میں وہ اونرشپ جو ہے میری بہن کی ہے، وہ فلاں کی۔ یہ وہ کیسز تھے جو ہمیں بتایا گیا کہ جب GIT بنی، جس کے اندر ISI MI تمام اداروں کے لوگ موجود تھے، اور ان اداروں نے رپورٹ دی کہ یہ 17 ارب کی ٹیٹیز بھی لگی تھی، منی لانڈرنگ بھی ہوئی تھی، اور ان کے جو فلیٹ ہیں ان کی ایک رسید یہ پیش نہیں کر سکے۔ اور میاں صاحب نے کیا کہا آن دی فلور آف دی ہاؤس؟ صاحب آپ قانون دان ہیں، الٹیمیٹلی فیصلہ تو کورٹ آف لا میں ہونا ہے نا، کورٹ آف لا نے فیصلہ کرنا ہے، رپورٹیں چاہے جو مرضی بنا دیں، رپورٹیں تو آپ کے لیڈر کے بارے میں بھی بڑی عجیب بنی ہوئی ہے نا، لیکن الٹیمیٹلی تو فیصلہ ہونا ہے نا، فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے۔ اس وقت تو آپ کے لیڈر کو سزائیں ہوئی ہیں۔ اچھا منصور بھائی، آج ہمارا عدالتی نظام دنیا میں نیچے سے پہلے یا دوسرے نمبر پر ہے۔ ٹھیک ہے، بدقسمتی سے پاکستان کی جو آج حالات ہے اس کی مین وجہ صرف یہی ہے کہ حضرت علی کا قول ہے نا، کفر کی حکومت رہ سکتی ہے، ظلم اور جبر۔ آپ کا اعتراض منی ٹریل پہ ہے نا؟ منی ٹریل کیا، ایک بھی ثبوت نہیں دے سکے۔ اور اس کے بعد یہ عدالتیں وہی ہیں نا جن ججز نے سزائیں دی، انہی ججز نے سزائیں ختم کی، اور اس پر آگے چل یاد کو ٹرائی کورٹ کرتی نا، وہ نیب جس نے پراسیکیوٹ کیا وہ کہنے لگی جی وہ بادشاہ سلامت آ گئے ہیں، وہ عدالتیں اٹھ کے چلی گئی ایئرپورٹ پہ، وہاں پہ جا کے ان سے دستخطوں کو ٹکرائے، اور جس دن پیش کیا جا رہا ہے پروٹوکول تھا وزیر اعظم کا کہ وزیر اعظم آ گیا، وزیر اعظم آ گیا، اور اینڈ پہ وہ وزیر اعظم جو آیا نا اس کی فوٹو آٹے کے تھیلے پہ لگ گئی۔